ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کار میں لانگ ڈرائیو پر جا رہی تھی۔ اچانک لڑکی کہنے لگی، سنو تم ایک ہاتھ سے گاڑی چلا سکتے ہو؟ لڑکا بڑے فخر سے بولا، کیوں نہیں؟ پھر لڑکی بولی، چلو پھر ایک ہاتھ سے اپنی ناک صاف کر لو۔ ایک شخص نے اشتہار دیا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، تنخواہ کوئی نہیں، صرف 2 وقت کا کھانا دیا کروں گا۔ اشتہار ایک نہایت غریب شخص نے پڑھا اور اس شخص کے گھر چلا گیا اور کہا، میں کام کے لیے تیار ہوں، بتائیں کام کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص نے کہا، کام زیادہ مشکل نہیں ہے، دن میں 2 شاپر لے کر دادا دربار جانا ہے اور وہاں سے میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لانا ہے۔ دوستو یہاں تک اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ لڑکی اپنے نابینا عاشق سے، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھ پاتے۔ نابینا عاشق، اگر تم خوبصورت ہوتی تو کیا آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے؟ اندھا ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ چلی صاحب کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ چلی صاحب نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اب کیا ہوگا، میری ماں تو ان پڑھ ہے، پہلے پتا ہوتا تو تیاری کروا کے لاتا۔ ایک خودکش حملہ آور نے طالبان کمانڈر سے کہا کہ سر جی بارود ذرا کم ڈالو، پچھلی دفعہ بھی ہمارا ایک بندہ جنت سے 33 کلومیٹر آگے چلا گیا۔ مریض، میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون سے آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر، میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ ایک یوٹیوبر کو سزائے موت ہو گئی، جج نے کہا، کوئی آخری خواہش؟ کہنے لگا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ایک شخص گھر آیا اور تالا کھولنے لگا، نشے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چابی کبھی ادھر ہل جاتی کبھی ادھر۔ پاس کھڑے شخص نے کہا، میں کھول دوں؟ چرسی، نہیں، تالا تو میں خود کھولوں گا، تم بس مکان کو پکڑ کے رکھو، بہت ہل رہا ہے۔ دماغ جسم کا اہم حصہ ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے، یہ ہماری پیدائش سے لے کر اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی۔ 2 بچوں کی ماں تیسری شادی کر رہی تھی تو نکاح کے ٹائم ایک بچہ رونے لگا تو ماں کی بات سن کر دلہا بے ہوش ہو گیا۔ ماں بچے سے بولی، چپ کر جاؤ ورنہ اگلی دفعہ تجھے اپنی شادی پر نہیں بلاؤں گی۔ پپو اپنی دادی سے، دادی جان آپ کے دانت ہیں؟ دادی، نہیں بیٹا، وہ تو کب کے ٹوٹ چکے ہیں۔ پپو، اچھا تو پھر یہ میرے اخروٹ اپنے پاس رکھ لیں، میں شام کو لے لوں گا۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو پیر کے پاس لے گیا اور اس سے کہا، میرا بیٹا چور ہے، چوری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تعویذ چاہیے۔ پیر نے تعویذ دے دیا اور کہا، اب کوئی چوری نہیں کرے گا۔ باپ اور بیٹا گھر واپس جا رہے تھے، بیٹا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، والد بہت خوش ہوا۔ والد نے بیٹے سے پوچھا، جسم میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے؟ بیٹا بولا، پیر صاحب کے جوتے بہت تنگ ہیں۔ ایک آدمی نے شاپر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ ایک پولیس والے کو شک پڑا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ کافی دیر کے بعد پولیس والا اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ آدمی نے پوچھا، جناب میرا قصور کیا ہے؟ کانسٹیبل، تم نے چوری کیا ہے اور اس شاپر میں چوری کا سامان ہے۔ آدمی، جناب اس میں میری بیوی کے کپڑے ہیں۔ کانسٹیبل، تو پھر بھاگ کیوں رہے تھے؟ آدمی، میں تو اس لیے بھاگ رہا تھا کہ کہیں میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری بیوی کا فیشن نہ بدل جائے۔